صحابہ کرام کے ناموں پر اعتراض محض ایک بھونڈی لسانی جہالت رکھے جاتے تھے۔ معاویہ کا مطلب میں نے نہیں بتانا، وہ اتنا ورسٹ ہے کہ وہ کیمرے کا لینس پھٹ جائے گا، وہ علماء سے پوچھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں سب سے پہلے یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بھی نام ایسے ہیں کہ کئی ایک کے معنی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ عثمان کا مطلب سانپ ہے۔ اویس جو تابعی تھے، اویس بھیڑیے کو کہتے ہیں، تو وہاں یہ رکھے جاتے تھے۔ معاویہ کا مطلب میں نے نہیں بتانا، وہ اتنا ورسٹ ہے کہ وہ کیمرے کا لینس پھٹ جائے گا، وہ علماء سے پوچھے۔ تاریخ اور علم لسانیت کے مطالعے میں سب سے بڑی فکری لغزش اور علمی بددیانتی یہ ہے کہ ماضی کے حقائق، روایات اور ثقافتی استعاروں کو آج کے دور کی سطحی ذہنیت اور جدید ترازو میں تولا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ناموں پر کیا جانے والا یہ اعتراض کہ بعض کے نام جانوروں پر رکھے گئے تھے، دراصل عربی زبان کی وسعت، علم بیان اور اس دور کی قبائلی نفسیات سے مکمل ناواقفیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک محقق جب کسی قوم کی تاریخ پر مطالعہ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تو وہ الفاظ کے محض لغوی معنی پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس بات کی گہرائی تک جاتا ہے کہ اس مخصوص معاشرے میں ان الفاظ کا مجازی، استعاراتی اور ثقافتی مفہوم کیا تھا۔ قبل از اسلام اور ابتدائی اسلام کا عرب ایک سخت گیر اور جنگجو صحرائی معاشرہ تھا۔ ان کا رہن سہن، ان کی بقا، ان کا طرز فخر ان کے گرد و پیش کے کٹھن ماحول سے جڑا ہوا تھا۔ عربوں کے ہاں نام رکھنے کا ایک نہایت گہرا اور نفسیاتی فلسفہ تھا، جسے سمجھے بغیر ان کی ثقافت کو سمجھنا ناممکن ہے، ان کے طرز عمل کو سمجھنا ناممکن ہے کہ وہ کوئی بھی کام کس وجہ سے کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر کوئی نام رکھتے تھے تو وہ ایسا نام کیوں رکھتے تھے، یا وہ یہ عمل کرتے تھے تو وہ یہ عمل کیوں کرتے تھے۔ جب تک آپ ان کی اس تاریخ کو نہیں جانتے، اس بات کو سمجھنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ عربی لغت اور تاریخ کی مستند ترین کتب اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ علم لغت کے امام علامہ ابن درید نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف الاشتقاق میں عربوں کے نام رکھنے کی وجہ تسمیہ پر تفصیلی بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب عربوں سے پوچھا گیا کہ وہ اپنے بیٹوں کے نام کلب بمعنی کتا، ذئب بمعنی بھیڑیا، ایسے درندوں پر کیوں رکھتے ہیں، جبکہ غلاموں کے نام مبارک اور یسر جیسے خوبصورت معنی والے کیوں ہوتے ہیں، تو انہوں نے تاریخی جواب دیا کہ وہ اپنے بیٹوں کو میدان جنگ میں دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیار کرتے ہیں تاکہ ان کے ناموں کی درندگی اور ہیبت مخالفین پر طاری ہو، جبکہ خادموں کے نام وہ اپنے گھر کے اندر کی سلامتی اور نیک شگونی کے لیے رکھتے ہیں۔ یہی حوالہ علامہ کمال الدین نے حیوانیات پر لکھی گئی اپنی مشہور تصنیف حیات الحیوان الکبریٰ میں نقل کی، جو اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ جانوروں پر نام رکھنا عربوں کے ہاں شجاعت کا اعلیٰ ترین استعارہ تھا، اور اسے نفسیاتی جنگ یعنی سائیکولوجیکل وارفیئر کے ایک اہم ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یعنی کوئی ایسا نام رکھ دیا جائے کہ بھئی دیکھنے والا یا سننے والا جیسے ہی وہ نام سنے تو اس کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو، جیسے مرحب نام رکھا گیا۔ جیسے سیدنا علی بن ابی طالب کہا کرتے تھے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جس کا معنی شیر ہے۔ اب شیر کا معنی کیا، یہ کس استعارے کا ہے؟ بہادری و شجاعت۔ تو خیر، اب اس تناظر میں اگر ہم ان مخصوص ناموں کا خالصتاً لسانی اور ثقافتی جائزہ لیں جن پر معترضین انگلی اٹھاتے ہیں، تو یہ حقیقت مکمل طور پر آشکار ہو جاتی ہے کہ ناموں کے پیچھے کیسی شجاعت پنہاں تھی۔ عربی زبان کی عظیم لغت
علامہ ابن منظور کی لسان العرب میں عثمان کا مادہ عین ثا ما کے تحت درج ہے کہ ان کا اطلاق حبارہ ایک مخصوص پرندے کے بچے اور سانپ کے بچے پر ہوتا ہے۔ عربی علم بیان میں سانپ محض ایک رینگنے والا کیڑا نہیں ہے، بلکہ خاموشی سے گھات لگانے والا، بے پناہ تیزی سے وار کرنے والا، اپنے ہدف کو مہلک اور یقینی طور پر نشانہ بنا لینے کی علامت ہے۔ اب اسی طرح اگر آپ اویس کے بارے میں علامہ مرتضی زبیدی اپنی مایہ ناز لغت تاج العروس من جواہر القاموس میں صراحت کرتے ہیں کہ یہ لفظ آواسا کی تصغیر ہے، جس کے معنی بھیڑیے کے ہیں۔ قدیم عرب ہی نہیں بلکہ دنیا کی بے شمار تہذیبوں بشمول ترک اور رومن ثقافتوں میں بھیڑیا آزادی، استقامت، تنہائی میں سفر کرنے، ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ابھی جیسے ہم نے حیدر سمجھا، ابھی ہم نے جیسے عثمان سمجھا، ابھی جیسے ہم نے اویس سمجھا، اب ہم بات کرتے ہیں نام معاویہ کے بارے میں۔ اس کے بارے میں ابن منظور اور علامہ فیروز آبادی کی القاموس المحیط میں مرقوم ہے کہ یہ لفظ عین واو یا سے بنتا ہے، جس کا مطلب بھیڑیے کا غرانہ ہے، اس کا آواز نکالنا ہے۔ لغت کے ائمہ واضح کرتے ہیں کہ اس نام سے مراد وہ بہادر شخص یا جنگجو ہے جو میدان جنگ میں اس زور سے للکارے کہ دشمنوں پر خوف طاری ہو جائے۔ یہ نام ان کی خاندانی بجاہت اور عسکری قوت کا مظہر تھا۔ بات صرف ان چند ناموں تک محدود نہیں ہے۔ عربوں کے ہاں نام اسد بمعنی شیر، فہد بمعنی چیتا، کلب بمعنی کتا عام تھا، کیونکہ کتا وفاداری اور چوکسی کی علامت تھا۔ بنو کلب عرب کا ایک نہایت ہی معزز قبیلہ تھا، جس کے افراد اپنے نام پر فخر کرتے تھے۔ ان لغوی حقائق کے بعد اس دعوے کے کھوکھلے پن کو ثابت کرنے کے لیے سب سے بڑی اور ناقابل تردید دلیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور احادیث مبارکہ ہیں۔ امام بخاری اپنی صحیح اور امام داؤد کی سنن نبی داؤد کی کتاب الادب میں برے ناموں کو تبدیل کرنے کے مستقل ابواب موجود ہیں، قائم کیے گئے ہیں۔ یہ ایک تسلیم شدہ تاریخی حقیقت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناموں کے اثرات اور ان کے معنی کے حوالے سے انتہائی حساس تھے۔ آپ کی سنت مبارکہ تھی کہ جہاں کسی نام کا مطلب شرکیہ، مایوس کن یا واقعی توہین آمیز ہوتا تو آپ اسے فوراً تبدیل کروا دیا کرتے تھے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی کا نام آسیہ تھا، عین الف صاد یا ہا، آسیہ یعنی نافرمان عورت، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر جمیلہ کر دیا۔ اسی طرح سعید بن مسیب کے دادا کا واقعہ درج ہے کہ جن کا نام حزن تھا یعنی سختی، غم، جسے آپ نے سہل سے بدلنے کی پیشکش کی، اور الباری میں ان حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ان ناموں کو تبدیل کیا جن میں کوئی واضح شرعی قباحت، بدشگونی یا حقیقی تحقیر پائی جاتی تھی۔ ذرا غور کیجئے، وہ نبی جو اپنی امت کے لیے اتنی شفقت کا مظاہرہ کرتا ہو کہ معمولی سے نام مناسب معنی والے نام کو بھی بدل دے، کیا وہ اپنے سب سے قریبی ساتھیوں اور جلیل القدر صحابہ کے ناموں کو برقرار رکھتا اگر ان میں واقعی کوئی گالی یا تحقیر کا پہلو ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بمعنی شیر، حمزہ بمعنی شیر، عثمان، معاویہ، اویس کرنی رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے ناموں کو برقرار رکھا اور خود انہیں انہی ناموں سے پکارا۔ ان ناموں کا برقرار رہنا اس بات کی فقہی اور تاریخی دلیل ہے کہ اس دور کی عربی لغت اور سماجی شعور میں یہ نام قطعی طور پر باعزت اور مردانگی کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ اب دور حاضر کے وہ لوگ جو منطقی مغالطے کا شکار ہیں، انہیں سمجھنے کے لیے کسی قدیم تہذیب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی دنیا اور زبانوں میں بھی بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں۔ آج بھی مغربی ممالک کے لوگ فخر سے اپنا نام لیو بمعنی شیر رکھتے ہیں، آرتھر بمعنی ریچھ رکھتے ہیں، وولف گینگ یعنی بھیڑیوں کی چال رکھتے ہیں،
خود اردو اور فارسی روایات میں شیر خان، اسد اللہ، چیتا خان جیسے نام بہادری کے اشتہاروں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ کیا کوئی ذی شعور انسان آج کے کسی اسد نامی شخص کو یہ طعنہ دے سکتا ہے کہ تم نے اپنا نام ایک درندے کے نام پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ بولنے والا اور سننے والا دونوں جانتے ہیں کہ یہاں درندگی مقصود نہیں ہے بلکہ شجاعت مراد ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام کے ناموں پر اعتراض محض ایک بھونڈی لسانی جہالت، تاریخی تناظر سے اندھا پن اور علم بیان کے بنیادی اصولوں سے ناواقفیت ہے، جس کی علم و تحقیق کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔